say, Ashhadu أشهد an la أن لا ilaha إله illallah. إلا الله. Then you will say, Ashhadu أشهد anna أن Muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu. ورسوله. And then for good measure, you will say, Ashhadu أشهد anna أن Amir أمير al-Mu'mineen المؤمنين aliyan عليا waliullah. ولي الله. Alhamdulillah. اللهم صل على محمد آل محمد. شیخ مجاہد عبدالکریم جنہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا، ٹھیک 2 سال بعد شیعہ مذہب کی طرف رجوع کیا۔ امریکہ میں سب سے بڑی شیعہ الرسول مسجد قائم کی، جو بعد میں تمام مسالک کے لیے امن کا مرکز بن گئی۔ قوم سے دینی تعلیم حاصل کی۔ امریکہ کے سرکردہ مسلمانوں میں سے ایک ہیں۔ امریکہ کے مشہور جنگجو گروپوں میں صلح کا سہرا آپ کو جاتا ہے۔ شیخ مجاہد عبدالکریم بینجمن فارمر 26 دسمبر 1944 میں ایک امریکی افریقی عیسائی کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں تھا تو اس کا خاندان مشیگن جھیل کے جنوب سے شمال کی طرف مشیگن ہائٹس چلا گیا۔ اس کے والد بینجمن فارمر سینئر فوج سے ریٹائر ہوئے تھے اور فیکٹری ورکر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس کی والدہ لیڈورا جیکسن ایک گھریلو خاتون تھیں اور اپنے 13 بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اس نے اپنا بچپن ایک انتہائی غریب گھرانے میں گزارا۔ نسلی امتیاز اور سیاہ فام ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کا خاندان سیاہ فاموں کے لیے مخصوص اور محروم علاقے میں رہتا تھا۔ ہر روز وہ ٹرین پر مشیگن کے سفید علاقے میں کام کے لیے جاتا۔ وہ ہر ہفتے کے آخر میں $20 کماتا، جس کا کچھ حصہ اس کے خاندان کی کفالت میں خرچ ہو جاتا۔ آخر کار انتہائی غربت کی وجہ سے وہ 16 سال کی عمر میں 1961 میں گھر سے بھاگ گیا۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar. بھاگنے سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے الیکٹرک بل کے بہانے پیسے لیے اور اس رقم سے اس نے اپنے لیے بس ٹکٹ خریدا۔ نیو ہیون چلا گیا۔ وہ 3 سال تک نیو ہیون میں رہا۔ شکاگو میں جس علاقے میں وہ رہتا تھا وہ جنوبی جانب ایک تاریخی طور پر افریقی نژاد امریکی پڑوس تھا، جہاں عبدالکریم کو جلد ہی سیاہ فام طاقت، خود ارادیت اور انسانی حقوق کے سیاسی نظریات سے متعارف کرایا گیا، جو بعد میں سیاسی بن گئے، اور عبدالکریم نے بلیک پینتھر پارٹی کے زیر اہتمام سیاسی بیداری کی کلاسز میں شرکت کی اور بالآخر اس پارٹی کا رکن بن گیا۔ 1968 تک وہ یونیورسٹیوں میں سرگرمی سے تقریر کر رہے تھے، سیاسی کتابچے دے رہے تھے، سیاسی مظاہروں میں حصہ لے رہے تھے اور پبلک پینتھر پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں مؤثر طریقے سے کام کر رہے تھے۔ In regards to the recent bombing which happened actually yesterday in Pakistan. Alhamdulillah, it's a lovely place and I'll be doing much more secret stuff. Thank you very much. Thank you. With Sheikh Mujahid and also his security people from the Black Panther Party, or Yes, they are from the Black Panther Party. Black Panther Party. they are Brother Muslims. Malik, they are Muslims, and indeed a lot of the gangs in LA are converting to true Islam, and Sheikh Mujahid has been. پارٹی میں ان کا کام اس مقام پر پہنچا کہ وہ اس جماعت کے بااثر اور اہم لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ 1967 میں بلیک پینتھر پارٹی میں شامل ہوئے، 1970 میں وارڈز میں شامل ہوئے اور سنی مسلمان یعنی عیسائیت سے اسلام قبول کر لیا۔ عبدالکریم نے ساؤتھ سینٹرل اسٹریٹ پر 1980 میں ایک مسجد بنائی اور اس کا نام مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ جگہ بعد میں تاریخی ملاقاتوں کا مقام بن گئی تھی۔ شیخ عبدالکریم کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ اس وقت لاس اینجلس کے علاقے وارڈز میں ایک چرچ تھا جہاں 3000 لوگوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے۔ وہ عیسائی تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام آتا ہے اور مسجد بنتی ہے تو ان کے شہر اور محلے کے حالات اس سمت جائیں گے جہاں وہ ہر لحاظ سے بہتر صورتحال پائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس امریکی مرکزی حکومت چاہتی تھی کہ وہ مسلسل منشیات اور شراب نوشی میں ملوث رہیں۔ وہاں کی گلیاں اور ارد گرد کے علاقوں میں الکوہل کا استعمال عام تھا، جبکہ کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ عبدالکریم نے لاس اینجلس کیلیفورنیا میں خونی اور کرپٹ لوگوں تک امن کا پیغام پہنچانے کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ انتھک کوششوں سے عبدالکریم نے وارڈز میں واقع 3 مشہور کمپلیکس نیکرسن گارڈن ڈاؤنز اور امپیریل کورٹ سے کمیونٹی کو منظم کرنا شروع کیا۔
مسجد نبوی میں ان گروپوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کرانے کے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے گروپوں کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات تقریباً 12 سال تک جاری رہی۔ مجاہد عبدالکریم زیادہ تر وارڈز گینگ ٹریس امن معاہدے میں اپنی شرکت اور قیادت کی وجہ سے مصروف رہتے تھے۔ 20 اپریل 1992 کو 4 طاقتور لڑنے والے گروپوں کے درمیان امن معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخ مجاہد نے اس جنگ بندی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 بڑے متحارب قبائل اوس اور خزرج کے درمیان ہونے والی جنگ بندی سے تاریخی تشبیہ دی ہے۔ ان کی پہلی بار بیرون ملک مقیم ایرانی طلباء سے ملاقات ہوئی جو اس وقت لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں زیر تعلیم تھے اور باقاعدگی سے مسجد الرسول میں نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے۔ یہ طلباء جن میں مشہور فٹ بال کھلاڑیوں حمزہ عبداللہ، حسین عبداللہ اور ان کے والد شامل تھے۔ ان کے ساتھ مکمل اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا۔ یہ طلباء شیعہ مذہب سے تھے اور اس طرح وہ شیعہ مذہب کی عقائد و حقائق سے متاثر ہونے لگے۔ ایک دن انہوں نے عبدالکریم کو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ اس دوران تاریخ اسلام، سیرت اہل بیت علیہم السلام پر مختلف کتب کا مطالعہ کیا تو اسی طرح انہیں تاریخ اسلام کو جاننے کا خوب موقع ملا اور قرآن کی تعلیم سے خوب استفادہ کیا اور بہت جلد سورہ منافقون و دیگر مقامات پر منافقین کی چال کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان و ابو جہل کی جنگیں اور حضرت علی و امام حسن کے ساتھ معاویہ اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ابن معاویہ کی جنگیں، یہ سب کچھ پڑھ کے سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ خاندان ایک ہے، ایک کا کردار بلند ہے، خدمت انسانیت و اصلاح انسانیت مقصد ہے، جبکہ دوسری طرف اقتدار کی حوث بدعمالیوں اور عیش و عشرت کے دل دادا ہیں۔ دونوں ہی محترم اور اسلام کی حفاظت کے دعوے دار ہیں۔ تو اس طرح حق کی نشاندہی ہوئی۔ بہت جلد اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک 2 سال بعد یعنی 1982 میں اہل سنت سے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں داخل ہو گئے اور 1983 میں مذہبی تعلیم کے لیے ایران آ گئے اور 1993 تک قرآن کی تفسیر اور سیرت اہل بیت پر تعلیم حاصل کی۔ 1990 میں عبدالکریم کو لاس اینجلس کیلیفورنیا کی وارڈز کمیونٹی میں متحارب دھڑوں کے رہنماؤں کے درمیان پائیدار امن معاہدے کے عمل درآمد کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے اور انہیں دنیا کے ممتاز اداروں سے خصوصی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ مشہور امریکی فوٹوگرافر جویل سٹرنفیلڈ نے اپنی کتاب آن دی سائڈ میں مسجد الرسول کے اندرونی حصے کی تصویر تاریخی وارڈز پیس ٹریٹی پر دستخط کے بعد ایک یادگار منظر کے عنوان سے شائع کی۔ یہ تصویر بعد میں شکاگو آرٹ انسٹیٹیوٹ کو عطیہ کر دی گئی۔ آپ مسجد الرسول ٹرسٹ کے بانی و چیئرمین ہیں اور امام مہدی علیہ السلام تحریک کے رہنما بھی ہیں۔ لاس اینجلس ریاست متحدہ امریکہ میں قائم ہونے والی پہلی شیعہ مسجد ہے جس کی بنیاد جعفری مکتبہ فکر پر ہے جو خصوصی طور پر مقامی امریکی شیعوں کی ملکیت اور یہی کمیونٹی سے چلاتی ہے اور اس مسجد کے ذریعے پورے امریکہ میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ آپ امریکہ کے بااثر شیعہ مسلمانوں میں سے ایک ہیں اور امریکیوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔